سعادت مند جس کے جنازے کے ساتھ فرشتے چل رہے تھے، یہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، اور یہ شخص کتنی ہی عظمت کا مالک تھا جس کی خاطر اللہ کریم نے اپنے آپ فرشتوں کو نازل فرما دیا، جو اس کی میت کے ساتھ پیدل چل رہے تھے۔ عہد رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں یہ منفرد نوعیت کا جنازہ تھا۔ اس خوش نصیب صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نہ تو نام ہی مل سکا اور نہ ہی مزید وضاحت مل سکی، البتہ نزول ملائکہ کی سعادت اس کا مقدر بنی۔ سیدنا ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جنازے کے ساتھ چل رہے تھے، سواری پیش کی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوار ہونے سے انکار فرما دیا۔ جب وہ واپس ہوئے تو دوبارہ سواری پیش کی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوار ہو گئے۔ جب آپ سے اس کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فرشتے پیدل چل رہے تھے، ان کے چلتے ہوئے مجھے سوار ہونا گوار نہ تھا، اور جب وہ چلے گئے تو میں سوار ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنے والوں پر فرشتوں کا نزول۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنا ایمان کا جز ہے اور خیر و برکت کو سمیٹنے کا باعث بھی، اور جو کوئی اس سے اعراض کرے اس کے لیے تباہی ہی تباہی ہے، اور ایسا بدبخت شخص اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے والا ہے۔ درود پاک درجات کی بلندی، گناہوں کا کفارہ، شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا راستہ ہموار کرنے والوں انمول تحفہ ہے اور غموں سے نجات کا نسخہ ہے، مگر درود پاک کے الفاظ کا مسنون ہونا ضروری ہے۔ درود اللہ رب العزت کی سنت اور اس کا حکم ہے اور اس کے ملائکہ کا کلام ہے۔ وہ سعادت مند حضرات جو درود پاک کو اپنا ورد بناتے ہیں، ان کے لیے کائنات کا رب اپنے معزز فرشتوں کو نازل ہونے کا حکم دیتا ہے، اور مقرب فرشتے ایسے سعادت مند لوگوں کو تلاش کرتے پھرتے ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود روایت کرتے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے میری امت کے لوگوں کا سلام مجھے پہنچانے کے لیے فرشتے مقرر کر رکھے ہیں جو زمین پر گشت کرتے رہتے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ اور میری قبر کو ملا گاہ نہ بنانا، تم میرے اوپر درود پڑھو، بے شک تمہارا درود مجھے پہنچایا جاتا ہے جہاں کہیں بھی ہو تم۔